الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق الله العلي العظيم. رولاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. محترم عزیزو اور دوستو، سچ تو یہ ہے کہ آج جن حالات سے مسلم امت گزر رہی ہے شاید کبھی پہلے نہیں گزری. یہ ایک سچائی ہے اور ایک حقیقت ہے، لیکن ان حالات سے بھی ہم سبق نہیں حاصل کر رہے اور ایسی ہماری مجرمانہ غفلت ہے. یہ بھی ایک سچائی ہے. ہمارا نوجوان آج بھی بے راہ روی پر ہے. ہمارا بزرگ آج بھی اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری بیٹیاں اور بہنیں دوبارہ سے اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے میں چند دردمند دل ہیں جو امت کو جگانا چاہتے ہیں، جو اس امت کو دوبارہ سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو اس امت کو پھر سے اس کا مقام، اس کی کھوئی ہوئی عظمت یاد دلانا چاہتے ہیں، مگر وہ ہو نہیں پا رہا. میری نظروں کے سامنے یہاں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، آوازوں کو سننے والی بیٹیاں بھی ہیں. میں اسٹیج پر نظر دوڑاؤں تو قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کو سینے میں سجانے والے حامل قرآن بھی ہیں، علماء بھی ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں اور آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ امت جس مقام پر تھی، جس عظمت کی اونچائیوں پر تھی، یہ وہاں سے نیچے ایسی گری ہے کہ ابھی تک سنبھلنے کا نام نہیں. 200 سال کی غلامی نے
ہمارا سب کچھ چھین لیا، اور جس طرح پنجرے میں بند، جس طرح قفس میں بند پرندے کو باہر کی دنیا کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اسی طرح ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا، ہمیں کس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا تھا۔ 4000 سال تک ایک قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کی شکل میں آسمانی کتاب دیتا رہا، جس قوم کو اللہ نے داؤد علیہ السلام جیسا نبی عطا کیا، جس قوم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم جیسا نبی عطا فرمایا، مگر اس قوم کی بدنصیبی، مگر اس قوم کی کم نصیبی، مگر اس قوم کی بدبختی یہ کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کی قدر نہ کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لاج نہ رکھی، اس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا تو درکنار، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک نہیں کئی منصوبے بنائے، اور اس منصوبے میں انہوں نے رومی مشرک حکومت کو شامل کر دیا۔ اللہ اکبر! جب ان کے خنجر رومی حکومت کے خلاف نہ اٹھے، جب ان کی تلواریں مشرکوں کے خلاف تو استعمال نہ ہوئی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے باطل حکومت سے ایگریمنٹ کیا اور انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا کر ان کی مدد کا وعدہ پورا فرمایا، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے۔ لیکن وہ قوم جس کے ہاتھوں میں تورات تھی، وہ قوم جسے تورات کے بعد زبور ملی، وہ قوم جسے زبور کے بعد انجیل ملی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در سے اٹھا کر پھینک دیا، اور وہ جو خدا کی محبوب تھی وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہے۔ یہ ہے سوچنے کا موقع۔ وہ قوم جو 4000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا استقبال کرنے کے لیے چنی گئی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی صحیفے عطا فرمائے، مگر وہ اس کو ماننے کے بجائے ان نبیوں کا قتل کرنے لگی جنہوں نے انہیں اس کتاب کی طرف بلایا، جنہوں نے انہیں اللہ کی شریعت کی طرف بلایا، جنہوں نے ان سے کہا سودی لین دین چھوڑ دو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق خنزیر حرام ہے، اس کا استعمال چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کے مطابق زنا کی سزا یہ ہے، مگر وہ کہنے لگے نہیں، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں مانیں گے، اور پوری کی پوری قوم نبیوں کے خلاف پتھر لے کر، خنجر لے کر، تلواریں لے کر دوڑ اٹھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی بدبخت قوم تھی، اس نے نبیوں کا اکرام نہ کیا اور نبیوں کا احترام نہ کیا، مگر آج پوری روئے زمین کے مسلمانوں پر آپ ذرا نظر ڈالیے، کیا آج کا مسلمان بنی اسرائیل اور یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہا؟ کیا انہیں جیسی نقل نہیں کر رہا؟ کیا وہی کچھ نہیں کر رہا جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا تھا؟ خدا کی قسم، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ نہ ہوتے اور آج کوئی اور نبی آ جاتا اور وہ اس قوم سے آ کر یہ کہتا کہ اے لوگوں تم کیا کر رہے ہو، زنا تو حرام ہے اور تم زنا کر رہے ہو، شراب تو حرام ہے اور تم شراب پی رہے ہو، سود تو حرام ہے اور تم سود کھا رہے ہو، اسلام میں تو پردے کا حکم ہے اور تمہاری بیٹیاں بے پردہ پھر رہی ہیں، اسلام تو داڑھیاں رکھانے کا حکم دیتا ہے اور تمہاری داڑھیاں صاف ہیں، اسلام تو مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے کہتا ہے اور تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، تو
آج ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم نے حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا اور حضرت زکریا کو آگے سے چیر ڈالا۔ کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ سمجھو نوجوانوں، میں ان ملکوں کی بات نہیں کر رہا جو عیسائیوں کے ملک ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جہاں یہودیوں کی حکومتیں ہیں، میں اس طرف نہیں آپ کو لے جا رہا جہاں کافر اور بت پرستوں کی حکمرانی اور ان کی فوجیں ہیں۔ میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں کے حکمران اسلام کا نام لیتے ہیں، جہاں کے بادشاہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جہاں کی فوجیں اپنے کو مسلمان کہتی ہیں، مگر ان کی فوج کی گولیاں کن کے سینوں میں اتر رہی ہیں، ان کے ہوائی جہاز کس پر بمباریاں کر رہے ہیں۔ پچھلا سال گزرا، مصر کا موجودہ حکمراں جس کا نام جنرل سیسی ہے، اس نے کس پر آگ برسائی، اس نے کس پر گولے برسائے، اس نے کن نوجوانوں کا قتل کیا؟ وہ نوجوان جو یہ کہتے تھے مصر مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں عمرو بن عاص آئے تھے، یہاں صحابہ کے قدم آئے تھے، یہاں کا قانون وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں کا رول وہ ہونا چاہیے جو اسلام کا رول ہے۔ تو وہ جنرل سیسی جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا تھا، اس نے بمباری رابعہ عدلیہ مسجد پہ کر دی، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی جلا دیے گئے، ان پہ فاسفورس بم گرائے گئے، ان کی لاشیں ایسے جل رہی تھیں جیسے لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ جو لاشیں زمین پر پڑی تھیں ان لاشوں پر بلڈوزر چلا دیا۔ ہائے افسوس، خدا کی قسم، وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی لوہا کسی لکڑی کو کبھی نہیں کاٹ سکتا جب تک اس کے اندر لکڑی ہی کا دستہ اور بیٹا نہ ہو۔ کوئی لوہا نہیں کاٹ سکتا، لوہے میں دستہ کائے کا ہوتا ہے، کلہڑی میں لکڑی ہی کا، لکڑی کے ذریعے لوہا بڑے بڑے پیڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے، پیڑوں کو جڑ سے وہ لوہا کلہاڑی کی شکل میں اکھاڑ دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی عیسائی ماں کے دودھ میں وہ طاقت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے بیٹوں سے مقابلے پر اتر آتے یا مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے، مگر انہوں نے اپنے لانچر مسلمانوں کے کندھوں پر رکھے، انہوں نے اپنے ہوائی جہاز مسلمانوں کے ایئرپورٹ پر اتارے، انہوں نے اپنے جنگی جہاز مسلمانوں کے اڈوں پر اتارے، گردنیں کاندھے مسلمانوں کے استعمال کیے اور سینے مسلمانوں کی چھلنی کر ڈالے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہیں دیکھ کے آج یہودی مسکرا رہا ہے، عیسائی ہنس رہا ہے اور زمانہ ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ عیسائیوں کو ضرورت نہیں کہ وہ قتل کریں، مصر کا حکمراں کافی ہے ان نوجوانوں کو قتل کرنے کے لیے جن کی زبانوں پر تکبیر کے نعرے ہیں اور جن کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور موجود ہے۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ وہ ہتھیار جو 67 سالوں میں تیار ہوئے، وہ میزائل جو خدا کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار کیے گئے، وہ بارود جو اللہ کے دشمنوں کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کی گئی تھی، مگر جب ساری دنیا کا کفر افغانستان پر چڑھ دوڑا، کیوں چڑھ دوڑا؟ انہوں کا جرم کیا تھا؟ جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو
ताकों से निकाल कर अदालत में ला के रख दिया था। उन्होंने कुरान सीनों में भी सजाया था और अपने दिमाग में भी बसाया था, और उन्होंने कुरान अपने घरों से निकाल कर तिजारत की मंडियों में ला के रख दिया था और ऐलान किया था कि इस मुल्क में जहां जहां हमारी हुक्मरानी है, नशे की एक बोतल भी किसी को ढोने नहीं देंगे, किसी एक गवैये को गाना गाने नहीं देंगे, किसी एक औरत को टेलीविजन के चैनल पर बैठने नहीं देंगे, कोई औरत मर्दों के साथ ऑफिस में नहीं रहेगी। यही उनका जुर्म था कि जब ये इस्लाम की धरती है, सरजमीन इस्लाम की है, तो बुद्धों की बनी हुई मूर्तियों की हम हिफाजत नहीं करेंगे बल्कि इन्हें तोड़ डालेंगे। जब सारी दुनिया ने उनको घेर लिया, चारों तरफ से उन्हें दबा दिया गया, तो बराबर में यही वो पाकिस्तान है जो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के साथ, मगर वहां उस वक्त से लेकर के आज तक तमाम हुक्मरान वो आए जिन्होंने ला इलाह का नारा नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने कहा हमारा इलाह अमेरिका है, हमारा माबूद अमेरिका है, अमेरिका हमें सजदा कहे तो हम सजदा करने के लिए तैयार है। ये वो मुल्क है जिसे पहले दिन से लेके आज तक कोई भी एक हुक्मरान ऐसा न मिल सका जो डंके की चोट ये कहता ये जिसकी सरहदें ला इलाह से मिली हुई है। यहाँ अदालत में अंग्रेज का लिखा हुआ कानून नहीं, यहूदी का लिखा हुआ नहीं, मुशरिक और बुतपरस्तों का लिखा हुआ नहीं, बल्कि 1400 वर्ष पहले जो कुरान रसूलुल्लाह बनाया है वो चलेगा। लिहाजा उनके कानून की हिफाजत के लिए आज उनकी फौजें किसको कत्ल कर रही हैं? उन नौजवानों को जिनकी जबान पर शरीयत या शहादत का नारा है। वो ये कह रहे हैं या तो शरीयत इस खित्ते पर नाफिज होकर रहेगी और या हम जामे शहादत पीकर अल्लाह तबारक व तआला से जाएंगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लोग कहते हैं ये मुनाफिक है, नहीं ये मुनाफिक नहीं है, ये मुनाफिक नहीं, मुनाफिक वो होता है जो ईमान को छुपा के रखता है, इस्लाम जाहिर करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में भी मुनाफिक थे, लेकिन वो मुनाफिक इतनी जुर्रत नहीं कर सकते थे। ऐ नौजवानों सीरत पढ़ो, ऐ मुसलमानों अपने नबी की जिंदगी और आपकी हयात तय्यबा पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की 10 साल जिंदगी में कोई मुनाफिक आप नहीं बता सकते कि किसी मुनाफिक ने किसी एक मुसलमान का कत्ल किया हो, किसी मुनाफिक ने किसी बहन के दुपट्टे पर हाथ डाला हो, कोई मुनाफिक यहूदियों के साथ सफ में खड़ा हुआ हो, कोई मुनाफिक मक्का के मुशरिकीन के साथ खड़ा हुआ हो, कोई मुनाफिक ईसाइयों के साथ खड़ा हुआ हो। बल्कि उस जमाने का मुनाफिक मस्जिद में नमाज पढ़ता था, जंग में भी जाया करता था, रसूलुल्लाह के साथ मैदान जंग में खड़ा होता था। कभी भी एक मिसाल नहीं दे सकते आप कि वो मुनाफिक तलवार सूट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ खड़ा हो गया हो। तो ये जो आज नाम निहाद मुसलमान है, ये मुनाफिक भी नहीं, बल्कि ये तो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। हजारों बच्चे हैं जिनकी टांगें काट दी गई और उन्हें अपाहज बना दिया गया। हजारों माएं हैं जिनको पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया गया और उन पर ईसाई कुत्ते दंदना रहे हैं। हजारों बेटियां हैं जो कैद में हैं, रोती हैं और आवाज देती हैं। क्या आज तारीख के दामन पर कोई मोहम्मद बिन कासिम उभर सकेगा? कोई जेल का ताला तोड़ सकेगा? कोई हमें आजाद कराकर अपने साथ ले जा सकेगा? मगर पूरी दुनिया में कोई मोहम्मद बिन कासिम नजर नहीं आ रहा।
محمد بن قاسم بننے والوں نے تو اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی، محمد بن قاسم بننے والوں نے تو اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگائی، محمد بن قاسم بننے والوں نے تو اپنے منہ میں بانسری دبائی اور گانا بجانے لگے، میوزک بجانے لگے۔ یہ تو زنا کے عادی ہو گئے، یہ تو شراب کو حلال تک کہنے سے باز نہیں آ رہے۔ ان کی فوجیں ہیں جو کھلے عام شراب پیتی ہے۔ کون محمد بن قاسم بن کر جیل کے دروازے پر پہنچے؟ آنکھیں پتھرا گئی، آنسو بہے اور بہتے بہتے خشک ہو گئے۔ آس نا امیدی میں بدل گئی۔ پوری دنیا کا وہ مسلمان جس کی غیرت کو سلام کیا جاتا تھا، جس کے جذبوں کے سامنے سمندر ٹھہر جاتے تھے، جس کی ٹھوکر سے پہاڑ ہل جاتے تھے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپیں جب زمین پر چنگاریاں اڑاتی تھیں تو آسمان سے صدائے ربانی آتی تھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ مگر آج وہ گھوڑوں کا گھڑ سوار کہا رہا، اسے تو یہودیوں نے کرکٹ کی گیند کا دیوانہ بنا دیا، کرکٹ کی گیند کا دیوانہ بنا دیا۔ معاف کیجیے گا، حق بات کڑوی لگتی ہے، سینے چھل جاتے ہیں اس سے۔ آج کا مسلم نوجوان ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، اسکور، چوکا، چھکا، گیند، وائٹ، کون سی کلہر، یہ میچ وہ میچ، تیرا کیا لینا دینا اس میچ سے؟ یہ کھلاڑی کبھی تجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، میچ چل رہا ہوتا ہے، مسجدوں میں آواز لگتی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ مگر یہ تو میدان میں دوڑ لگاتا ہوتا ہے، اسے رن بنانے کی فکر ہے، اسے تو مال کمانے کی فکر ہے۔ حالانکہ خدا نے اسے وہ طاقت دی تھی، اسے وہ جرأت دی تھی کہ یہ اگر اپنے ہاتھوں میں محمد رسول اللہ کی سنت کو سجا کر میدان بدر میں نکل جاتا تو فرشتے اس کی کلائی کو آ کر آسمان سے چوم لیتے، باطل لوٹ جاتا، وقت کا چہل میدان سے واپس نہ لوٹتا، وقت کا اتبا شیبہ خاک خون طرف جاتا۔ مگر یہ وہ ناہنجار تھا، جوانی اللہ کی دی ہوئی، دوڑا تو گیند کے لیے، گرا تو گیند کے لیے، لیٹا تو گیند کے لیے، اس لیے کہ اس گیند سے اسے مال ملنا تھا۔ اس نے سٹے بازوں سے سودا کر لیا، میں جیت بھی گیا، کبھی میچ کو ہار بھی گیا، مگر اے حافظ قرآن تو بتا، تجھے اللہ نے حافظ قرآن بتایا تھا، تو اسے محبت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اے عالم دین تو بتا، تو اس کے لیے کیوں رو رہا ہے؟ اے مسجد کے امام اور مؤذن تو بتا، تجھے کیا لینا دینا ہے وسیم اکرم سے؟ تجھے کیا لینا دینا ہے اس اظہر الدین سے؟ تجھے کیا لینا دینا ہے شعیب اختر سے؟ یہ تیرے رہنما نہیں ہے، تیرا رہنما وہ ملا محمد عمر ہے جو 13 سال تک اسلام کا دفاع کرتا رہا، قرآن کے لیے اپنے بیٹے کو گنوا دیا، اور جب اس سے عرب کے ایک شہزادے کو جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا عرب چھوڑ کر آیا تھا، ماں کے آنچل سے رخصت ہو کر آیا تھا، جب امریکہ نے کہا ہمیں یہ چاہیے تو اس عمر نے کہا میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میں ایک مسلمان کو کسی کافر کے حوالے کر دوں، اگر میری حکومت جاتی ہے تو حکومت چلی جائے، کابل اجڑتا ہے تو اجڑ
کر جائے، قندھار برباد ہوتا ہے تو برباد ہو جائے، افغانستان کے پہاڑ جلا کے راکھ کر دیے جائیں، یہاں کے پتھر سرما بنا دیے جائیں، یہاں کی آبادیاں کھنڈرات بنا دی جائیں، یہاں کے پیڑ آگ سے جلا دیے جائیں، ہمارے بچے خاک و خون میں تڑپا دیے جائیں، مگر میں اپنے نبی کی اس حدیث سے نہیں پھر سکتا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے۔ کبھی اس سے محبت کی؟ یہ دن کو میچ کھیلنے والے، شام کو شراب پینے والے، مڈ نائٹ میں زنا کرنے والے، یہ مسلمان نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، یہ فلم انڈسٹری کے ہیرو ہیروئن جن پہ 24 گھنٹے لعنت برس رہی ہے، جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، جانتے ہو ان کی کیا سزا ہے؟ قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ ان اللہ کے عذاب کے مستحق لوگوں سے تم محبت کرتے ہو نوجوانوں، ان کے فوٹو اپنے پرس میں لگاتے ہو، ان کے فوٹو اپنی موبائل کی اسکرین پہ لگاتے ہو، ان کے فوٹو تمہارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اے حجامت بنانے والوں، تمہاری دکانوں میں ان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہو کہ کون سے کٹ کے تمہیں بال کٹوانے ہیں، کون سا کٹ تمہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں ہی کو نہیں پوری دنیا کے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے، کسی کو شراب کا عادی بنایا تو کسی کو نشے کا خوگر بنایا، کسی کو ماں سے جدا کر دیا، اور وہ ایک لڑکی کے پیچھے جو اجنبی ہے، جو غیر محرم ہے، اس کے پیچھے وہ اپنا گھر بھول گیا، وہ سگریٹ میں اسمیک پینے لگا، وہ بیڑی میں چرس پینے لگا، وہ زہر کے انجیکشن اپنے جسم میں لگانے لگا، مال نہ ملا تو اپنا خون بیچ کر نشے کا عادی ہو گیا۔ یہ وہ بدبخت ملحد ہیں کہ جنہیں اسلام کے نام پر خریدا گیا اور ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا، اور ان کے ذریعے ایسی فلمیں بنائی گئیں جن میں یہ درشایا گیا کہ یہ تو مسلم فلم ہے۔ اللہ اکبر! کیا کوئی فلم مسلم ہو سکتی ہے؟ کیا خنزیر مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا مردار اس کا نام اسلام رکھے تو وہ حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے رہبر و رہنما وہ ہیں جنہوں نے ظلم اور قوت کے مقابلے پر آج 1450 برس کے بعد بھی اپنے جذبوں سے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ان کے سر کٹے تو خوشی سے گوارا کیا، باطل کے مقابلے پر نکلے، اپنی جانوں کو فدا کر دیا، اپنی رگوں کا خون نچوڑ کر حضرت حسین کی طرح صحرا کو، جنگل کی ریت کو پلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے مولا تیرے دین سے بغاوت نہیں کریں گے، تیرے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے تو جو مانگے گا وہ ہم دیں گے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی، کبھی ان کا تذکرہ نہ ہماری زبانوں پر ہے، نہ ہمارے دل میں ہے، نہ لب پر ان کے لیے دعائیں ہے، نہ آنکھ میں ان کے لیے آنسو ہے۔ ہمیں کھیلوں پر لگایا اور خود ہمارے سروں سے کھیلنے لگے۔ تمہیں کیا معلوم مسلمانوں، صومالیہ میں جو ظلم و ستم ہوا آج سے 20 سال پہلے، بوسنیا ہرزیگووینا میں جو ظلم و ستم ہوا، گلے کاٹے گئے اور ان گلوں کو ٹھوکروں میں لا کر فٹ بال کی طرح کھیلا گیا، لہذا
جب مسلمان بچوں کے سر ان کی ٹوکروں میں تھے تو یہ ظالم میڈیا نہ چیخا، ان اخبارات میں نہ لکھا، کسی نے آپ کو خبر نہیں دی۔ جب مسلمان ماں کا پیٹ اس طرح چاک کیا گیا کہ اس کے پیٹ کو پھاڑ کر کراس کا عیسائیوں کا نشان بنایا گیا، وہ تڑپتی رہی، اس کا لخت جگر نکالا اور اس کے لخت جگر کو نکال کر اس معصوم بچے کو جس نے دنیا بھی نہ دیکھی تھی ماں کے رحم کے سوا، اس نے سورج کا اجالا تک نہ دیکھا تھا، چاند کی چاندنی سے وہ واقف نہ تھا، اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے، ٹکڑے کر کر کڑھاؤں میں تل کر اسے کھا لیا گیا۔ اس ظلم کو اس ظالم میڈیا نے نہیں دکھایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بات آگے بڑھ کر یہ افغانستان تک پہنچی، افغانستان سے یہ نکلے، اس خون سے پیاس نہ بجھی، اس لہو سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایک درندہ بھی ایک آدمی کا شکار کر کے اپنے پنجرے میں واپس چلا جاتا ہے، مگر یہ وہ درندے ہیں، یہ وہ وحشی ہیں جو افغانیوں کا خون پینے کے بعد سرزمین عرب کی طرف نکل گئے اور عراق اور شام کی سرزمین پر انہوں نے انسانی خون کی وہ ہولی کھیلی کہ آسمان غم سے سرخ ہو گیا، اللہ کا عرش مظلومیت سے ہل اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی باہر تیرا صبر، اے اللہ تیرا امتحان، تیرے امتحان کے تو طریقے نرالے ہیں۔ تو ابراہیم سے کہتا ہے اپنے معصوم بچے کو چھری کے نیچے لٹا، میں اسماعیل کا بھی امتحان لوں گا، تیرے بھی دل کا امتحان لوں گا۔ اسماعیل کیا کہتا ہے، تیرا دل کیا کہتا ہے، مگر اللہ کی قسم اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا اور ابراہیم نے بھی اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر اللہ سے کہہ دیا مولا تجھے دوست بنایا ہے تو دوستی کا حق ادا کر کے دکھائیں گے۔ ایک ہی بیٹا ہے اس وقت اسماعیل، اگر تو مجھے 70 بیٹے بھی دے دیتا تو 70 کے 70 ایک کے بعد دوسرا قربانی کے لیے مانتا تو ابراہیم کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو آزمائشہ ہی ایسے، پھر اہل عراق، اہل شام، اہل یمن، ان کی آزمائش شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل کی اولادوں نے، ابراہیم کی اولادوں نے چھری پہ اپنا گلا رکھا اور رب سے کہا لے جسم کا فاسد خون تیرے اسلام کے لیے حاضر ہے، ٹپکتا ہوا لہو اسلام کی کلیوں کے لیے موجود ہے، بہتی ہوئی خون کی دھارا اور بہتا ہوا خون کا پرنالا اسلام کے چمن کو سینچنے کے لیے مارا حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے بھی اسلام قربانیوں کے ساتھ آیا ہے، آج بھی اسلام قربانیوں کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے محبوبوں، تمہاری قربانیاں قبول کر لی گئی ہیں، لہذا آج میں جس موسم میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو بالکل اسی طرح جس طرح کسی پارک میں لگے ہوئے باغیچے پر خوشبودار پھول اگ آتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ اب افغانستان میں بھی، عراق میں بھی، لیبیا میں بھی، یمن میں بھی، نائجیریا میں بھی، مغربی افریقہ میں بھی، سوڈان میں بھی، الجزائر میں بھی اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا وزیرستان میں بھی اسلام کا شجر تیزی کے ساتھ تنا پکڑ گیا ہے اور اب یہ ہواؤں سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، اب یہ طوفان سے جھک جانے والا نہیں ہے۔ اسلام انشاءاللہ اپنے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق آگے بڑھے گا، سمندروں سے گزرتا ہوا، دریاؤں کو پار کرتا ہوا، فضاؤں کے پر سفر کرتا ہوا وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات کا اندھیرا پہنچتا ہے اور جہاں تک دن کا اجالا پہنچتا ہے، کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ اسلام کی کشتی کل تک بھمر میں تھی، مگر الحمدللہ اسلام کی کشتی کو ہمیشہ ایسے ملاح ملے جنہوں نے مجھار میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل پر لا کھڑا کیا،
کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسلام کے ملاح موجوں سے نہیں ڈرتے، اسلام کی کشتی کو کھینے والے کبھی سمندری طوفان سے نہیں ڈرتے، بلکہ موجوں سے کشتی کو نکال کر کناروں پر لے آتے ہیں۔ 2001 میں اسلام کی کشتی چاروں طرف سے بحور میں پھنس گئی تھی، ایک طرف مظلوم اسلام تھا، ایک طرف مظلوم مسلمان تھا، ایک طرف مظلوم امارت اسلامیہ افغان تھی، اور دوسری طرف ساری دنیا کی طاقت تھی۔ یہ منافق نہیں، اسلام سے پھرنے والے مرتد حکمرانوں کی تمام فوجیں اسلام کے خلاف کھڑی تھی، مگر الحمدللہ 13 سال کی آزمائش کے بعد جب 2014 آیا تو 2014 میں اسلام نے اپنا سر اٹھایا اور بادلوں کو چھانٹتا ہوا آفتاب کی طرح دنیا کو منور کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔ فطوبی للغرباء، اے مسلمانوں میں آپ کو مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جنگ اللہ اور ابلیس کے درمیان ہے، یہ جنگ شیطان کے لشکر اور رحمان کی فوجوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف حزب اللہ اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت ہے، دوسری طرف حزب الشیطان شیطان کا لشکر ہے۔ ایک طرف اللہ کی تدبیریں ہیں اور دوسری طرف شیطان کی چالیں ہیں۔ وَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی چالیں ہمیشہ کمزور ہے، اللہ اس کی چالوں کو کبھی چلنے نہیں دے، کبھی نہیں۔ اے مسلم نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دے کر مستحق جنت بنا دیا، ایمان دے کر جنتی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن میں نے اور آپ نے اپنا نام مسلمان رکھا، جس دن میں اور آپ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، جس دن بستر پہ لیٹے ہوئے غیر شعوری طور پر ہم نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ اپنے کانوں میں سنا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان اور ہمارے مال کو خرید لیا۔ سنو قرآن کی آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کا جان بھی خرید لیا، اس کی مال بھی خرید لی۔ لہذا میری آواز اگر میری بیوی تک پہنچتی ہو تو تو بھی اچھی طرح سمجھ لے، یہ جسم کے خون کی بوندیں تیری نہیں ہے۔ میرے بیٹوں، اگر تم اپنے باپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ تمہارا ہے، باپ ضرور ہے، لیکن تم سے پہلے ہمارا یہ جسم اور جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جس دن وقت آئے گا، جس دن رب مانگے گا تو لہو کا ایک ایک قطرہ اللہ کو نچوڑ کر پیش کر دیں گے۔ جس دن اسلام مانگے گا اس دن اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پالنے والا تمہارا باپ ہے، اے بیوی یہ مت سمجھنا کہ تیرا شوہر تیری روزی روٹی کا مالک ہے، ہمارے بعد بھی تم زندہ رہو گے۔ لہذا ہم اللہ سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ انگلیاں اللہ نے خرید لی ہے، یہ زبان اللہ نے خرید لی ہے، یہ دل اللہ کو ہم بیچ چکے ہیں، یہ نظریں اللہ کو بیچ چکے ہیں، یہ دماغ اللہ نے ہمارا خرید لیا ہے۔ لہذا یہ اب غیر اللہ کی نہ تعریف کرے گا نہ غیر اللہ کے لیے کچھ لکھے گا۔ کس کی ہیں انگلیاں؟ مگر آج بک رہی ہیں۔ آج یہودی کھڑا انگلیاں خرید رہا ہے، اخبارات کے ایڈیٹر انگلیاں بیچ رہے ہیں، انگلیاں خریدی جا رہی ہیں، روشنائی دی جا رہی ہے، پین کی نوک اور نب اپنی جانب سے دے کر غلط کی حمایت کی جا رہی ہے۔ لکھو میڈیا کے ذریعے جو اسلام کے شیر ہیں انہیں دہشت گرد کہو، جو اسلام کا پرچم اٹھانے والے ہیں انہیں بدترین اور خوفوار کہو۔ تم کہنے والے کہتے رہو،
خون خون ہے، گرے گا تو جم جائے گا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا۔ آستی کا اسلام کی حفاظت اسلام کے شیروں نے کل ہی جسم کے ٹکڑوں سے کی تھی۔ سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو مکہ میں اسلام پھیلا تھا، بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے تو ان کے خون کی برکت سے 70 کافروں کو گرفتار کر کے 70 کو مردار کیا گیا تھا اور فتح کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ جو احد میں 70 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے احد سے محبت کا ثبوت دیا تھا تو اسلام نے نئی کروٹ دی تھی جب صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے مدینہ کی حفاظت کی تھی اور اتنی چوڑی خندق کھودی تھی کہ کوئی سورما گھوڑا دوڑا کے خندق عبور نہیں کر سکتا تھا اور اتنی گہری خندق کھودی تھی کہ پانی نکل آیا تھا تو اللہ نے کفر کی طاقت کو توڑ دیا تھا، ان کی شوکت اور ان کی ہیبت کو ختم کر دیا تھا۔ جب ان کا لشکر بھاگ رہا تھا، جب وہ اپنے گھوڑوں کو لے کے دوڑ رہے تھے، جب وہ اپنے خیمے اکھاڑ رہے تھے تو رسول اللہ بدر اور احزاب میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے الان نفسوہم ولا یبدوننا، اب یہ ہم پہ چڑھ کر نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ہم دائیں بھی جائیں گے، بائیں جائیں گے، شمال بھی جائیں گے، جنوب بھی جائیں گے، کسرا کے محلوں میں بھی مصلی بچھا کر نماز ادا کریں گے، رومیوں کے محل چھین کر اور ان کے قلعوں کو مسمار کر کے وہاں بھی ہم مصلی بچھائیں گے اور اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ روم کی سرزمین پر ہم نماز ادا کریں گے اور ایک دن یہ آئے گا کہ روم کے اہم شہر اس کی راجدھانی قسطنطنیہ پر اس کا جھنڈا اتار کر اپنے پیروں سے مچل ڈالیں گے اور اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرا دیں گے۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی جو آج اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے، آج بھی دوہرا رہی ہے۔ وہ وقت ان قریب ہے اگر مسلم امت یہ سمجھ لے کہ تیرا جسم تیرا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جسم کو روحانیت اور پاکیزگی عطا کرے۔ مگر ہم اب سودا دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دور دنیا کا ہے، وقتی طور پہ کما لو، عیش کر لو، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، لہذا اہل ایمان نے جب اپنی زندگی بیچ دی تو پھر زندگی سے محبت کیسی، پھر موت سے محبت ہونی چاہیے۔ موت ایک پل ہے، اگر اللہ محبوب ہے تو اللہ سے ملنے کے شوق میں یہ نفرت کیسی، یہ کراہت کیسی، یہ ناگواری کیسی۔ محبوب سے ملنے کے لیے دریا پار کیے جاتے ہیں، سمندر تیر کے ایک محبوب پہنچ جاتا ہے، پہاڑ توڑ کر اپنی لیلا سے ملنا چاہتا ہے۔ اے اسلام کے دعوے داروں، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر موت سے نفرت کیسی؟ موت تو ایک پل ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ زمانہ صدیوں سے اسی قوم کا انتظار کر رہا ہے جو ایک پرچی لکھ کر وائٹ ہاؤس کو بھیج دے، آج کے ظالم جلادوں کو پرچی لکھ کر بھیج دے، سنو جس قوم سے تم نے پنجہ ڈالا ہے وہ قوم محمد رسول اللہ کی غلام قرآن کے پڑھنے والی ہے، جس کا جنت کی وادیوں پر یقین ہے، جو کہتی ہے الجنت حق والنار حق، جو قرآن کی آیات پڑھتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو کاغذ کے پرچے پر لکھ کر دے دے کہ
کہ یہ وہ قوم ہے جو میدان سے پسپائی کبھی اختیار نہیں کرتی، بلکہ یہ موت سے ویسی ہی محبت کرتی ہے جیسے تمہارے کتے شراب سے محبت کرتے ہیں، جیسے تمہارے فوجی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے فوجی موت سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی بھائی سے اس لیے لڑتا ہے کہ تجھے پرمیشن ملی جنگ میں جانے کی، مجھے اجازت نہ ملی، چھوٹا ہونے کی بنیاد پر اے بھائی مجھ سے پچھڑ جا، مجھے بھی موقع مل جائے گا، میں بھی شہادت کا متوالا ہو جاؤں گا، میں بھی جنت کا وارث بن جاؤں گا۔ بھائی بھائی کے کہنے سے گر گیا اور اس بھائی کو بھی اجازت مل گئی، مگر آج کا مسلمان موت کو ایسا کڑوا بھوت سمجھتا ہے اور یہودیوں کی طرح سوچتا ہے کہ کوئی کیپسول ایسا مل جائے جس سے زندگی 1000 سال کی مل جائے۔ موت نہیں آئے، موت نہیں آئے، مگر وہ آئے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، موت تو آ کر رہے گی، برجوں میں بیٹھ جاؤ تب بھی آئے گی، شیشے کے محلوں میں بیٹھ جاؤ تب بھی موت آئے گی۔ ذرا سی دنیا کے لیے بھیک کا ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ یہی ہندوستان، اسی ہندوستان میں ہمیں 2 کردار نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں، جبکہ تاریخ کے ہر دور میں یہی 2 کردار ہیں، ایک ایمان فروشوں کا ہے اور ایک جان فروشوں کا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ جان بیچنے والوں کو جاں فروش کہتے ہیں، ایمان بیچنے والوں کو ایمان فروش کہتے ہیں۔ مسلمان اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ چکا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے ہاتھوں بیچ دی۔ جانتے ہو یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ نہیں معلوم، کیونکہ فرصت کی نہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسلمانوں۔ تمہارا دشمن تم سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے سورہ توبہ و سورہ انفال، اور ہم نے آج تک 50 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی سورہ انفال کی تفسیر نہ پڑھی، سورہ توبہ کا معنی نہ پڑھا، نہیں پڑھا۔ جب نہیں پڑھا تو ہمیں کیا پتا چلے گا؟ یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب حضرت خبیب کو مکہ میں مشرکوں نے سولی پر لٹکا دیا، ان کی لاش ٹنگی ہوئی تھی، اسلام کی بنیاد پر ان کی لاش ٹانگ دی گئی۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے محمد رسول اللہ کی سیرت میں اور آج کے مسلمان میں۔ وہ خبیب جو سولی پر لٹکے تھے، ان کی لاش کس جرم میں ٹنگی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، آج کا دور ہوتا تو کہتے آتنکوادی کو صحیح ہوا تو پھانسی پہ چڑھا دیا، چڑھا دیا کہ نہیں چڑھا دیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ مجھے بتاؤ اس ہندوستان میں افضل گرو کو پھانسی پر چڑھایا کوئی تھا جس نے آواز لگائی ہو کہ کیا جرم تھا اس کا جس کی بنیاد پر آپ نے اسے پھانسی پر لٹکایا ہے؟ اس سے پہلے بہت سے لوگوں پر موت کی سزا لگی ہوئی ہے، انہیں پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا۔ اس کا جرم یہی تھا نا کہ اس کا تعلق اسلام سے تھا، یہ مسلمان ہے، جج فیصلہ دیتا ہے، اس کا جرم تو موت کی سزا نہیں پاتا، مگر چونکہ ہندوستانی قوم کی آستھا کا مسئلہ ہے، اس کی عقیدت کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، موت سے کم پہ راضی نہیں ہوگا۔ چلو پھانسی لگا دی، مگر اس کے گھر والوں
کو لاش نہیں دی. یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ غیر ملکی فوجی بھی اگر لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اس کی لاش اس ملک کو واپس دے دی جاتی ہے. مگر گھر والوں نے کہا ہماری بیٹے کی لاش ہمیں دے دو, ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکے, ہم اس کی تقسیم کر سکے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے بیٹے کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, ہمیں نہیں پتا اس کے لیے جنازہ کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا, ہمیں نہیں معلوم ہے مگر نہیں دی گئی. آج مجھے فرق ہے محمد رسول اللہ نے جب حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا, سولی پر چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کون ہے میرا دیوانہ, کون ہے میرا چاہنے والا جو خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لے آئے. اللہ اکبر. مقداد بن اسود اور حضرت زبیر بن عوام نے اپنا گھوڑا نکالا, گھوڑا نکال کر یہ کہا اگر آج راستے میں ابو جہل آئے گا تو یا تو ہم نہیں یا وہ نہیں, اگر ابو لہب آئے گا تو اس کے ٹکڑے مچا دیں گے, اگر شیبہ اور اتبا آئے گا تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے, اگر ابو سفیان آئے گا تو بتائیں گے ہم نے ان ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے جو اپنے بھائی کی لاش کو ٹنگا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. جس وقت یہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر تلوار لے کر نکلے ہیں تو ان شیروں کو کون روک سکتا تھا؟ گھوڑے پہ لاش لے کر آئے, محمد رسول اللہ کے سامنے رکھ کر کہا اے آقا یہ لاش رکھی ہے, اور سے ہل گیا, آسمان تڑپ اٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں آیا اور جبریل سے کہا جس وقت یہ دونوں نکل رہے تھے تو مکہ کی وادی میں جان کا سودا کر دیا تھا انہوں نے, یا تو زندہ واپس نہیں آئیں گے, آئیں گے زندہ تو لاش کو لے کر آئیں گے. اس پر یہ آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں. اب کہاں ہے مقداد بن اسود؟ اب تو آپ کہہ دو گے کہ ہم تو ان آتنکوادیوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے. کہا تھا نہیں تم نے پورے ڈرامے پر نماز نہیں پڑھیں گے. آصف اور ساجد جو بٹلہ ہاؤس میں رہا کرتے تھے اپنی ماں کے لال لخت جگر یونیورسٹی کے طالب علم, انہیں یہ بتا کر قتل کر دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے, اور اس کے بعد ان کی لاش نہیں دی جا رہی تھی. تیار کون تھا؟ کون آگے بڑھا؟ کیا جواب دیں گے ہم رہبری کا دعویٰ کرنے والے؟ وہ تو اللہ جزائے خیر دے دلی کی جامع مسجد کے امام کو کہ جس کی نسلوں میں بخارا کا خون ہے, جس کی نسلوں میں پرانا خون ہے, وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا آصف اور ساجد میری قوم کے بچے ہیں, انہوں نے ایمان کی حالت میں جان دی ہے. میں دنیا کچھ بھی کہے انہیں آتنکوادی نہیں کہہ سکتا ہوں. 13 جگہ پولیس نے قبریں کھودی تھی, یہاں دفن کر دیں گے, وہاں دفن کر دیں گے, مگر مسجد کی ممبر پہ نماز پڑھانے والا اٹھ کھڑا ہوا, اپنی گاڑی نکالی اور کہا اے آصف اور ساجد بنا نماز کے تمہیں دفن نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. تمہاری نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے, جو فرض ہم ادا کرتے ہیں, جمعہ ہم ادا کرتے ہیں. تو میرے بچوں کل قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ مگر اے مسلمانوں ہمیں احساس تک نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو خود ساختہ رہبر کہتے ہیں, قوم کا لیڈر کہتے ہیں. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کے سروں کا سودا حکمرانوں سے کرے. لیڈر وہ ہے جو اپنی قوم کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح جیل کی سلاخوں میں چلا جائے. لیڈر وہ ہے جو مولانا محمد علی جوہر کی طرح گول میز کانفرنس میں انگریزوں سے کہے یا تو آزادی کا پروانہ ہندوستان کے لیے لے کر جاؤں گا, اور جب تک پروانہ نہیں دیتے غلام ملک میں قدم بھی نہیں رکھا. تاریخ کے جھروکوں میں آپ نے پڑھا ہی کہاں ہے, دیکھا ہی کہاں ہے. آج تو ہم
قرآن و سنت کے سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ آج رسول اللہ کے نہ جانے کتنے خباب اور خبیب ہیں جو سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں، اے امریکہ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ جس کے گھر میں چاہے تو چڑھ دوڑے، تیرے فوجی جس کا چاہے دروازہ توڑ دے، تیرا فوجی جس بیٹی کو چاہے اٹھا کر لے جائے، تیرے کتے جسے چاہے بھگوڑ ڈالے، تو جب چاہے افغانستان میں اتر جائے، تو جب چاہے صومالیہ میں اتر جائے، تو جب چاہے عراق میں اتر جائے، صدام نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے تو ایک پتھر بھی تیرے ملک کی طرف نہیں پھینکا تھا، اس نے تو ایک تیر بھی تیری فوج کی طرف روانہ نہیں کیا تھا، اس نے تو تیری 1 انچ زمین بھی نہیں دبائی تھی، اس نے تو تیرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا تھا۔ ہاں اگر تیرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کوئی حملہ آور ہوا تھا تو وہ عرب سعودی عرب کے نوجوان تھے، وہ 19 نوجوان سعودی عرب کے تھے، مگر تو سعودی عرب پر نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ وہاں کا کل کا حکمراں ہو یا آج کا حکمراں ہو، وہ تیرا غلام ہے، وہاں وہ تیرے غلام کی طرح تیرے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ صدام نے تیری غلامی کا قراردہ اپنی گردن میں نہیں ڈالا تھا، تجھے خطرہ یہ تھا کہ اس کے نام کے ساتھ حسین لگا ہوا ہے، اس کا نام صدام ہے اور صدام کے معنی ہے ٹکرانے والا۔ 17 سال تک وہ ایران کے شیعوں اور رافضیوں سے ٹکراتا رہا، اس کے بعد اس نے کویت کے حکمرانوں سے کہا، او کویت کے حکمرانوں اپنی عرب اپنے آپ کو پہچانو، یہ تیل اللہ کی دی ہوئی تمہاری نعمت ہے، اسے امریکہ کے حوالے مت کرو۔ اس سے ٹکرایا اور اس کے بعد 1990 میں پھر یونائٹڈ نیشن سے ٹکرایا، تیرا نام ہی ٹکرانے والا تھا تو تو ٹکراتا ہی رہا، نام حسین تھا تو حسین کی سنت پر تو قائم رہا کہ چاہے سر چلا جائے، چاہے خاندان پورا تباہ ہو جائے، مگر کسی کمزور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ اس کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد بھی 2006 میں قتل کر کے 2011 تک وہیں پڑے رہے۔ تو کیا پھر عراقی قوم کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ڈاکوؤں سے پوچھے ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کیوں آئے ہو؟ کیا وہاں کے بھائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ یہ پوچھے کہ میری بہن کی آبرو تم نے کیوں لوٹی ہے؟ کیا وہاں ایک بیٹے کو حق نہیں پہنچتا جو یہ کہے کہ تم نے میری ماں کو قید میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کیا وہاں کے علماء کو حق نہیں پہنچتا ہماری سرزمین پر کیوں آئے ہو؟ اگر آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کا مسلمان انگریزوں کے خلاف مولانا حاجی رشید احمد گنگوہی کے ساتھ، قاسم نانوتوی کے ساتھ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ، سلطان ٹیپو کے ساتھ، نواب سراج الدولہ کے ساتھ، بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، سید احمد شہید کے ساتھ، شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ انگریزوں کے خلاف نکلا تھا، تو اگر عراق کا مسلمان آج قرآن اور سنت کے مطابق اپنی آبرو بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اسلام کی زمین بچانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے تو کوئی اور نہیں، آپ کہتے ہو کہ یہ تو دہشت گرد ہے۔ دشمنوں کی گولیوں سے سینے چھلے نہیں ہوئے جتنے تمہارے قلم کی نوکری کیے ہیں، جتنے تمہارے جھوٹے فتووں نے کیے ہیں، جتنے سرکاری درباری حکمرانوں کے چکر لگانے والوں تم نے کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تمہاری حیثیت وہی ہے آج جو اکبر کے دربار میں ان 3 مولویوں کی تھی، جن میں ایک ابو الفیض تھا، دوسرا ابو الفضل تھا اور جن میں 3 کا باپ تھا۔ علم کے پاس کوئی معمولی درجے کا نہیں تھا، مگر اپنے علم کو بیچ دیا انہوں نے۔ ان میں ایک بھائی تو وہ تھا جس نے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی تھی جس پہ نقطے ہی نہیں تھے۔ ابو الفضل اور فیضی یہ 2 بھائی تھے اور ان کا باپ وہی تھا جسے ملا دو پیازا کہتے۔ سنتے ہو نہیں لطیفوں میں، ملا دو پیازا وہی تھا، لیکن اکبر کو بھی برباد کر دیا۔ اس ہندوستان میں نیا دین چلایا۔ وہ نیا دین کیا تھا؟ جیسے اکبر نے جودھا بائی سے شادی کی تھی، اجازت دے دی گئی ہر مسلمان کسی بھی کافر عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔
قرآن کی روح سے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے قرآن کی روح سے؟ نہیں کر سکتا نا، لیکن اس کے یہاں ہو سکتا تھا۔ خنزیر حلال کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی، اور کہا جہاں پناہ اکبر صاحب آپ ذل الہی ہیں، اللہ کا سایہ ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اب 1000 سال بعد نیا دین چلائیں، جس کو دین اکبری بھی کہا جاتا ہے، جسے دین الہی بھی کہا جاتا ہے، کہ اکبر اللہ کا سایہ ہے زمین پر، اسے جھک کر سلام کیا جاتا۔ یہ نیا دین شروع کر دیا۔ شروع کرانے والے کون تھے؟ یہ 3 وہ درباری تھے جن پہ آج تک اللہ کی لعنت اور قیامت تک لعنت ہوگی، مگر اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کو یہ اس ملک میں آنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اس دور میں ایک خانقاہ سے مرد قلندر نکلا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ وہ مرد قلندر شیخ احمد سرہندی ہے، جس نے دین اکبر کی بنیادیں ہلا دی اور اس دین کو ختم کر دیا۔ جسم پر کوڑے تو کھائے، جیل میں تو رہا، قید کی سختی تو برداشت کی، مگر اپنی آہوں سے اور اپنے آنسوؤں سے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اللہ سے کہا، اے مولا میرے پاس فوج نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس سپاہی نہیں ہے، مقابلہ حکمراں سے ہوا ہے، ایک فوجی بادشاہ سے ہوا ہے، تو میری مدد کر دے۔ تو وہاں سے کر سکتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ تو نے پانی کا چشمہ ہاجرہ کے لیے دور نہیں، اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری کر دیا تھا۔ تو جب چاہے اسلام کی حفاظت کرے، لہذا اکبر ہی کی اولاد سے آگے چل کر اللہ نے اسلام کو ایک محافظ دے دیا، ایک پشتیبان دے دیا، دنیا جسے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتی ہے، جو قرآن کے حافظ بھی تھے اور دین کے بہت بڑے عالم بھی تھے، جنہوں نے فتاوی عالمگیری اپنے نگرانی میں لکھوایا۔ وہ لکھوایا کرتے تھے، جنہوں نے مسلمان قاضی رکھے، جنہوں نے بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی حکمرانوں کے ارد گرد ایسا ٹولہ موجود ہے جو دم ہلاتا پھرتا ہے کہ کب روٹی کے ٹکڑے مل جائیں اور کب ہمیں گوشت کے پارچے مل جائیں اور ہم دم ہلاتے پھریں۔ خدا کی قسم وہ تمہارے رہنما نہیں، تمہارے رہنما وہ ہیں جو تختہ دار پر جھول گئے، جو پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے۔ تمہارے رہنما وہ ہیں جو قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے وابستہ ہی لوگ تمہارے رہنما ہیں، ان کو پہچانو اور آج کی رات اپنے مولا سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ امید افزا باتیں اس لیے کی ہے کہ پوری دنیا آج آپ کو ڈرانے پر لگی ہے، نہ جانے کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس دن مسلمان ہو گیا، جس دن اس نے اپنے کفن کا کپڑا اپنے گھر میں رکھ لیا، جس دن وہ کفن اپنے سر سے لپیٹ کر نکل آیا، رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ میں نے دوپہر کہا اور پھر کہتا ہوں کہ اسلام نے چنگیز خان جیسا ظالم دیکھا، مگر اس کے ظلم کے بھی دانت توڑ ڈالے۔ اسلام نے ہلاکو خان جیسا جلاد اور قاتل دیکھا، مگر اس سے بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا اور اب 13 سال میں پوری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو گئی۔ مرتد حکمران مسلمانوں کے اپنی فوج لے کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنا اسلحہ ان کے اسلحے کے ساتھ شیئر کر دیا، اپنی انٹیلیجنس ان کی انٹیلیجنس سے ملا دی، لہذا اپنے درباری علماء کے فتوے ان کے حق میں دلوا دیے۔ مگر یہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے شیر کھڑے کیے، ایسے ایسے دیوانے کھڑے کیے، قرآن کے عالم کھڑے کیے، قرآن کے حافظ کھڑے کیے، دین کے
شہامت والے کھڑے کیے، شہادت کے طرفدار کھڑے کیے، ایسے فدائی کھڑے کیے، ایسے جان دینے والے کھڑے کیے کہ اسلام نے ان سے جو مانگا وہ اسلام کی جوڑی میں ڈال دیا۔ کسی نے آنسو ڈالے تو کسی نے مال ڈالا، کسی نے جمع بیٹے دیے تو کسی نے اپنی بیٹی کو اسلام کی خدمت کے لیے قربان کر دیا، کسی نے بوڑھے دیے تو کسی نے بچوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کر دیا، یہاں تک کہ آج وہ وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں مولا بتا کہاں تیرے شہدائی ہے، کہاں تیرے دیوانے ہیں جنہوں نے بدر کا سما سجایا ہے، ہمیں پھر حکم دے کہ ہم بھی بدر کی سی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہی باتوں کو کہنے کے لیے مجھے ذمہ داران جامعہ نے یہاں بلایا۔ گو کہ دوستو اپنے منہ اپنی تعریف نہ اچھی لگتی ہے نہ کرنی چاہیے۔ یہ گلا، یہ زبان، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم اپنی قوم کو جب تک زندہ ہیں جگاتے رہیں گے، بیدار کرتے رہیں گے۔ تمہارا دشمن ابلیس ہے اور روئے زمین پر ابلیس سے حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر گھر میں یہ طے کرو کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ ہر بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، یہ پہلی فکر ہو۔ گھروں سے گانوں کی آواز نہیں، بلکہ اگر چاہتے ہو اپنے آپ کو بچانا، اگر چاہتے ہیں دشمنوں کی چالوں کو ناکام کرنا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چالیں جو اس ملک کا فرقہ پرست طبقہ کر رہا ہے، وہ چالیں جو اسلام دشمن طبقہ چل رہا ہے، ان چالوں کو اگر الٹنا چاہتے ہو تو گھروں سے قرآن کی آوازیں آنی چاہیے، بیٹیوں کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہونی چاہیے۔ ہماری عورتیں سروں پہ دوپٹہ ڈال کر چہرے کو چھپا کر نکلے، جب وہ سڑک پر جائیں تو ابلیس کا ماتھا ٹھنک جائے کہ آج کے اس دور میں بھی میرے نظام میں بھی رسول اللہ کے نظام مصطفیٰ پر چلنے والے موجود ہیں۔ پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی بہاریں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسم بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ذرا سی بوندیں زمین پر گرتی ہیں اور ٹھنڈ ہو جاتی ہے، گرمی کا دور ہو جاتی ہے، مست اور بھیلی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ رب چاہتا ہے کہ تمہاری خشک آنکھوں سے تھوڑا سا آنسوؤں کی شکل میں زمین پہ پانی برس جائے، تمہاری آستین گیلی ہو جائے، تمہارا دامن تر ہو جائے۔ جس دن یہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے دنیا کی کھیتی کو نرم کر دے گا اور تمہارا پرانا دور واپس ہو رہا ہے۔ کریں گے توبہ گناہوں سے؟ مؤذن جب اذان دے گا تو کوشش کریں گے مسجد میں جانے کی، کوشش کیجئے مسجدوں کو بھر دیجئے، پھر مسجد کی اینٹ سے آپ کے لیے دعا کی آوازیں نکلیں گی، پھر عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ یہ ادارہ جو گو کہ ایک چھوٹا ادارہ ہے مگر باہر یہی اس بستی کا پاور ہاؤس ہے، یہی مرکز ہے۔ جب یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو سلسلہ وار فرشتوں کی جماعت تمہارے گاؤں پر اترنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے خوشبو پہ تتلیاں اور شہد کی مکھیاں منڈرانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ ادارہ ہے جہاں ننھی کلیاں، معصوم جانیں، بے گناہ ہاتھ، جو مبارک زبانیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ تم تو کھیت میں پھاوڑا چلاتے ہوتے ہو، تم پانی چلاتے ہو، آپ بھگیاں لے کر میل کی طرف نکل پڑتے ہو گنا ڈالنے، مگر یہ ننھی اور معصوم بچے قرآن پڑھتے ہوتے ہیں۔ رب ادھر دیکھتا ہے تو اس رحمت کی کرنوں سے پورا گاؤں منور ہو جاتا ہے۔ اس انوار کو آپ دیکھ نہیں سکتے، کاش اس نور کی چادر کو آپ دیکھ سکتے۔
سکتے. کاش اس کیفیت کو آپ دیکھ سکتے. یہ کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں. یہ کون ہے جو آپ کو گھروں سے کھینچ لایا؟ یہ کون ہے جس نے مجھے بولنے کا جذبہ دیا؟ یہ کون ہے جس نے آج میری زبان پر کلام کو جاری کیا؟ اس لیے طے کرو، اللہ جو آپ کو بیٹا دے گا، جو بیٹی دے گا، پہلی فرصت میں اس کے دل کی تختی پر اور اس کے ذہن کی اسکرین پر قرآن لکھوا دیں گے، تاکہ جس دن ہم دنیا سے جائیں گے تو مجھے میرا بیٹا یاد کرے گا، مجھے میری بیٹی ابو کہہ کے یاد کرے گی، اسے میں یاد آؤں گا کہ میرے والد نے مجھے کب کھلونا دیا تھا، مجھے کب پیار سے ڈانٹا تھا، مجھے کب سمجھایا تھا. غیر تو ایک دن بھی قرآن نہیں پڑھے گا، لیکن بیٹا اپنے باپ کی یاد میں مصلوں کو گیلا کر دے گا. وہ جب رحمت کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا کل قیامت میں پار کر دے گا. اگر اور ہمت ہو تو قرآن کا حافظ بناؤ، اور حوصلہ ہو تو عالم دین بناؤ. لیکن عالم دین بناتے وقت یہ کہہ دینا کہ اپنے علم سے دنیا مت خریدنا، اپنے اس دین کو بیچنا مت، اس دین کے لیے حکومتوں کے چکر مت لگانا، اس دین کے لیے وزیروں کی چوٹیاں سیدھی مت کرنا، اس علم کی قیمت وصول کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں کے پاس مت جانا، بھوک سے تڑپ جانا، پیاس سے بلٹ جانا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، ننگے پیر صحابہ کی طرح سفر کر لینا، مگر جن کے سینوں میں اسلام کی دشمنی بھری ہے ان کی چوکٹ پہ کتوں کی طرح مت بیٹھنا، اسلام کو نیلام مت کرنا. اس رزق سے موت اچھی اے طائر لاہوتی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. عقاب پرندہ زمین کے دانے نہیں کھاتا، اس لیے اتنا اونچا اڑتا ہے کہ اس تک کوئی نہیں اڑ سکتا. مرغی گندگی کھاتی ہے تو اونچا نہیں اڑ سکتی، کوا گندگی کھاتا ہے اونچا نہیں اڑ سکتا. عقاب اور باز ایک پرندہ ہے جو شکرا کہلاتا ہے، بہت اونچا اڑتا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. ایک چاہیے کافی ہے پورے ملک کو ہلانے کے لیے، 1 کروڑ کچھ نہیں کر سکتے. ایک چاہیے صدا لگانے کے لیے، کافی ہے نمائندگی کے لیے. اس لیے دوستو ضروری ہے ماں اور دعا مانگو تمہاری کوکھ سے کوئی محمود غزنوی پیدا ہو جائے. ماں اور دعا مانگو تمہارا بیٹا طارق بن زیاد بنے اور سمندر عبور کر کے کشتیوں کو جلا کر کسی دھرتی کے سینے پر اسلام کا نام لکھ دے اور 800 سال تک وہاں اسلام جگمگاتا رہے. دعا مانگو وہ ہیرو تمہارے گھر سے پیدا ہو جس کے سر پہ اسلام کا چہرہ سجا ہوا ہو، جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، جس کے دوسرے ہاتھ میں شمشیر بے نشان ہو، جو کھیلنا جانتا ہو تو گھوڑوں کا کھیل، جو میدانوں کی طرف نکل کر بدر و احد کی داستان دوہرا سکتا ہو، وہ بیٹا تمہیں مل جائے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ عربوں کو دے سکتا ہے تو اجمیوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ شمال کو دے سکتا ہے تو جنوب والوں کو بھی دے سکتا ہے. اس لیے مانگو ایسا زمین ہند پہ رہنے والوں، مانگو. اندھیرا کہہ کے رو مت، بلکہ اندھیرے کا علاج یہ ہے کہ ایک چراغ جلا دو، ایک روشنی جلا دو، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا. اسلام سے جڑ جاؤ، جینا سیکھو اسلام کے لیے، مرنا سیکھو اسلام کے لیے. وقت تو اپنے وقت پر موت آئے گی. میرا جو دانا اور کھانا جہاں لکھا ہوا ہے کوئی مائی کا نام مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے. نئی موت آئے گی جب تک میں پانی کے قطرے پی نہ لوں، اپنے رزق کے دانے پورے نہ کر لوں. خنجر چلیں گے تو خنجر میں سے ہی زندگی نکل کر آ جائے گی. موت نہیں آ سکتی ہے جب تک موت کا دن مقرر نہ ہو. رب سے مانگو اے مولا زندگی میں کوئی ایسا کام کرا لیجئے کہ موت جس دن آئے اس دن اللہ کہے تیرا یہ عمل ہمارے یہاں قابل قبول ہے، جا
جا آج کہہ دے جان ہی دے دی کسی نے، آج پائے یار پر مدتوں کی بے قراری کو قرار، آ ہی گیا اللہ کی ملاقات کا دن، کامیابی کا دن ہو، کامرانی کا دن ہو، فوز و فلاح کا دن ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ اس امت کو پھر سے بیدار کر دے، پھر سے اللہ اس کو جگہ دے۔ اسے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے عراق و شام کی قوم کو جگہ دیا، اس نے افغانیوں کو جگہ دیا، اس نے لیبیا کی قوم کو جگہ دیا، اس نے صومالیہ اور الجزائر کی قوموں کو جگہ دیا۔ اے مولا ہمارا یہ خطہ، یہاں بھی اسلام کے مراکز موجود ہیں، یہاں بھی بیداری کی لہر پیدا کر دے، خوف کی بدنیاں چھاٹ دے، موت کا ڈر دلوں سے نکال دے، شہادت کی آرزوئیں پیدا کر دے۔ اے مولا موت سے آنکھیں دھرانے کا ہنر عطا کر دے، موت سے پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھوں میں کڑائی میں وہ طاقت پیدا کر دے۔ اے مولا ہمارا رعب اور دبدبا دنیا پر قائم کر دے، غم کے دن دیکھے ہیں اور خوشیوں کے دن دکھا دے، روتے ہوئے چہرے دیکھے ہیں اور مسکراتی ہوئی تصویریں دکھا دے۔ اے مولا جیل میں بند قیدیوں کے لیے آزادی کے پروانے دے دے، انہیں چھڑانے کے لیے اس امت کو محمد بن قاسم پھر سے عطا کر دے۔ امت کے ہاتھوں سے مولا گیند اور کرکٹ کے بندے چھین لے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دے، ان کے ہاتھوں میں مولا نبی کی شمشیر بے نیام دے دے۔ اے مولا ان کے ہاتھوں میں فقہ اور حدیث کا علم دے دے، انہیں اپنا بنا لے۔ بالآخر یہ تیرے ہیں، ہمیں محروم نہ کر، تو جسے چاہے اپنا بنائے اور جسے چاہے اپنے در سے بتا دے۔ تو نے نبی کے دو چچا کو ایمان نہ دیا، دو چچا کو ایمان دے دیا، حضرت حمزہ ایمان لے آئے، عباس ایمان لے آئے، لیکن ابو طالب ایمان نہ لا سکے، ابو لہب آپ کی دشمنی پر مر گیا۔ تو نے دو کو ہدایت سے نوازا، دو کو گمراہی پہ خاتمہ کر دیا۔ اے مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اوبنا افرغ علینا صبرا، اے مولا سب طرف سے دشمنیاں ہیں، ایک تو ہی ہمارا والی و ناصر بن جا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔